بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 6 نومبر ہے اور دن ہے بدھ کا۔ ٹرمپ جو ہے وہ امریکی صدر منتخب ہو گئے ہیں اور اس کے مختلف پہلوؤں پر بات کریں گے، پاکستان پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے، پی ٹی آئی کی توقعات، ان تمام چیزوں پر بات کریں گے۔ لیکن آغاز میں نون لیگ، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ سیاسی طور پر یتیم ہو گئی ہے اور حقیقی سیاسی یتیمی آج ان کی ہوئی ہے۔ پہلے قاضی فائز عیسیٰ نہ رہے اور آج جو بائیڈن، نہ صرف یہ کہ جو بائیڈن ظاہر ہے انہوں نے تو جانا ہی تھا، لیکن ان کی جماعت بھی ہار گئی ہے، تو نون لیگ کے لیے یہ سیاسی حقیقی یتیمی کا دن ہے۔ اور نون لیگ کے لیے طارق متین صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا، یہ ویسے فیاض شاہ صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا تھا ایک آڈیو کلپ، جو ان کے ایک سندھیلا صاحب ہیں جنہوں نے ایک آڈیو لگائی تھی جب میاں نواز شریف وزیر اعظم نہیں بنے تھے اور شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا گیا تھا، تو انہوں نے نون لیگ کے ایک بہت ہی کمیٹڈ ورکر، ان کی ایک آڈیو انہوں نے ٹویٹ کی تھی کہ اس وقت پورے پاکستان میں نون لیگ کے کارکنان کی حالت کیا ہے، تو وہی حالت اس وقت پورے شریف خاندان کی ہوگی، پوری نون لیگ کی ہوگی، کیونکہ جو بائیڈن کو نون لیگ خود کہتی تھی کہ امریکہ ہمارا باپ ہے، اور خواجہ آصف یہ بیان دے چکے تھے کہ امریکہ باپ کی طرح ہے، اور امریکہ جو ہے وہ ناراض ہو جائے تو وینٹیلیٹر کا بٹن ان کے پاس ہے وہ بند ہو جائے گا اور پاکستان بحیثیت قوم انتقال کر جائے گا۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، اور جتنی انہوں نے خوش آمدیں کی اس کی جو بائیڈن انتظامیہ کی، تو پہلے یہ ایک آڈیو سنیے جو طارق متین صاحب نے کو ٹویٹ کیا اور فیاض شاہ صاحب نے اس آڈیو کو لگایا۔ پہلے یہ آڈیو سنیے، پھر مزید بات کرتے ہیں۔ سندھیلا صاحب مارے گئے سندھیلا صاحب لوٹ گئے، ہم لوٹ گئے، سندھیلا صاحب لوٹ گئے، یتیم ہو گئے، ہم ایک مرتبہ پھر یتیم ہو گئے سندھیلا صاحب۔ تو یہ اس وقت پوری نون لیگ کی حالت یہ ہوگی، کیونکہ انہوں نے جس طرح سے، ویسے یہ ٹائم نہیں لگاتے باپ بدلتے ہوئے بھی، لیکن فی الحال ان کے لیے یہ بہت بڑا دھچکا ہے ٹرمپ کا جو ہے وہ کامیاب ہونا۔ اچھا، اب ٹرمپ کی کامیابی کے مختلف پہلوؤں پر بات کرتے ہیں۔ ویسے تو ظاہر ہے یہ اس کے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن پہ میں بات نہیں کر سکتا، کیونکہ ظاہر ہے جو انٹرنیشنل افیئرس کا ایکسپرٹ ہے وہ اس پہ بات کر سکتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ مجھ جیسا ایک نالائق بندہ جس کے انٹرنیشنل افیئرس کے اوپر اس کی کمانڈ نہ ہو، لیکن کچھ چیزوں پہ وہ بھی بات کر سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ٹرمپ نے نہ صرف وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کو شکست دی ہے، کیونکہ یہ بات اس بارے میں بہت سٹرونگ پرسیپشن تھی کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ نہیں جیتنے دے گی ٹرمپ کو، اور اس حوالے سے بہت زیادہ بات کی جا رہی تھی، اور اس کے علاوہ وہاں کے پورے میڈیا کو، پورے مین سٹریم میڈیا کو ٹرمپ نے بدترین شکست دی ہے۔ پورا میڈیا بالکل اسی طرح سے کیملا ہیرس کے ساتھ کھڑا تھا جس طرح سے ہمارا میڈیا 8 فروری سے پہلے شریف خاندان اور اس نظام کے ساتھ کھڑا تھا، اور پورا پاکستانی میڈیا جس طرح سے عمران خان کے خلاف کمپین کر رہا تھا، تحریک انصاف کے خلاف کمپین کر رہا تھا، اسی طرح سے امریکی میڈیا جو ہے وہ بھی ٹرمپ کے خلاف کمپین کر رہا تھا، جبکہ سوشل میڈیا جو ہے وہ ٹرمپ کے ساتھ کھڑا تھا، اور ادھر بھی پاکستان میں بھی سوشل میڈیا جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا۔ تو ایک بار پھر سوشل میڈیا نے اپنی طاقت کو منوایا ہے، سوشل میڈیا نے بتایا ہے کہ اب راج جو ہے وہ دنیا پر وہ سوشل میڈیا کرے گا، سوشل میڈیا کی بات سنی جائے گی، سوشل میڈیا کھل کے بات کرتا ہے، سچ بتاتا ہے، اور ٹی وی چینلز پہ چوبی والے کھلونوں کو بٹھا کر جس طرح سے جھوٹا پراپیگنڈا کیا جاتا ہے، وہ پراپیگنڈا نہ تو پاکستان میں کامیاب ہوتا ہے، نہ ہی یہ جھوٹا پراپیگنڈا جو ہے وہ امریکہ میں کامیاب ہوا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک سیٹ بیک ہے پوری دنیا کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے، کہ ان کے لیے ایک پیغام ہے کہ آپ اگر مین سٹریم میڈیا کو کنٹرول کر کے اور آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ کوئی نیریٹو بنا لیں گے، تو وہ دن گزر گئے ہیں۔ میڈیا سے لوگ اب نفرت کرتے ہیں، اس میڈیا سے جو جھوٹ بولتا ہے، جو غلط بیانی کرتا ہے، اور جو حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرتا ہے، جو پراپیگنڈا کرتا ہے، اور جو یزیدیت، بربریت اور فسطائیت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اس میڈیا سے لوگ، چاہے وہ امریکہ کے اندر ہوں، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہوں، کہیں بھی ہوں، اس میڈیا سے لوگ نفرت کرتے ہیں جو میڈیا جھوٹ کا بازار گرم رکھتا ہے، جو میڈیا مالکان اپنے جو پیسے کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ بیچ دیتے ہیں، ان کی کوئی اوقات اور وقت نہیں ہوتی، لوگ ان کی بات پر اعتبار نہیں کرتے۔ تو امریکہ کے لوگوں نے وہاں کے میڈیا کی بات نہیں مانی، اور امریکہ کا میڈیا کل رات تک جو ہے وہ کیملا کو جتوا کر بیٹھا ہوا تھا، بلکہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ پاکستان میں دیکھ لیں، جیو ٹی وی کل رات تک جیو نے کیملا کو جتوا دیا تھا، ٹرمپ کو ہرا دیا تھا، اور دیکھیں جیو جو ہے وہ اس لیے پراپیگنڈا کر رہا تھا ٹرمپ کے خلاف، کیونکہ ایک تو ظاہر ہے نون لیگ کے باپ، جس کو نون لیگ باپ بنائے گی، اس جیو کا بھی انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی
یعنی جیو کے مالکان کی بات کر رہا ہوں، ان کا بھی ان کے ساتھ ایک طرح سے وہی رشتہ ہوگا، کیونکہ نون لیگ نے جو بائیڈن انتظامیہ کو اور جو بائیڈن کی جماعت کو باپ بنایا ہوا تھا، تو پھر جیو بھی جو ہے وہ جو بائیڈن کی جماعت کے ساتھ کھڑا تھا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کیونکہ جو امریکہ میں اوورسیز پاکستانی ہیں، جن کا جو عمران خان صاحب کے ساتھ بڑے کمیٹڈ ہیں، جو بڑے عمران خان کے ساتھ بڑے سنسیئر ہیں، انہوں نے جس طرح سے وہاں پہ پورا زور لگایا ہوا تھا اور انہوں نے ایک پرسیپشن بنا دیا ہے۔ اب یہ پرسیپشن کس حد تک حقیقت میں تبدیل ہوتی ہے وہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ جو انہوں نے پرسیپشن بنا دی تھی کہ ٹرمپ اگر آ جاتا ہے تو اس سے پاکستان کے اندر جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے یہ چیزیں اس طرح سے کنٹینیو نہیں رہ سکیں گی، تو کیونکہ اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ ٹرمپ کے ساتھ کھڑے تھے، تو اس لیے جیو جو ہے وہ ٹرمپ کے اگینسٹ کھڑا تھا، بلکہ جنگ اخبار جو ہے وہ خبریں لگاتا رہا کہ جناب الیکشن میں اگر ٹرمپ ہار گیا تو ٹرمپ پھر کو حملہ کر دے گا۔ اور کہاں گیا وہ ثانیہ، جو وہاں کا ثانیہ 9 مئی تھا، وہ کہاں گیا؟ امریکہ نے مسترد کر دیا وہاں کے ثانیہ 9 مئی کو۔ امریکیوں نے کوئی اس کے اوپر کان نہیں دھرے اور امریکیوں نے وہ سارا نیریٹو مسترد کر دیا اور اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا اور لوگوں نے ٹرمپ کو وہاں پہ ووٹ ڈالا۔ تو جیو والوں کی چیخیں جو ہیں وہ اب سنائی دیں گی، جو کل تک پروپیگنڈا کر رہے تھے، چاہے وہ جیو ٹی وی ہو، چاہے وہ جنگ اخبار ہو، چاہے ان کے لوگ سوشل میڈیا پر ہوں کہ میں ادھر ہوتا تو میں ٹرمپ کو ووٹ نہ دیتا، تو میں یہ کرتا تو وہ کرتا، اور کل رات تک انہوں نے جتوایا ہوا تھا، اس کو کیملا کو جتوایا ہوا تھا اور ٹرمپ کو ہرایا ہوا تھا۔ آپ نے وہ کلپ دیکھ لیا ہوگا، نعمت اللہ جان صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا ہے، نجم سیٹھی صاحب کا، انہوں نے بھی کہا تھا کہ کیملا جو ہے وہ جیت جائے گی اور جو ٹرمپ ہیں وہ ہار جائیں گے۔ تو جیو، اچھا یہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ کیوں پاکستان میں خوش ہو رہے ہیں کہ ٹرمپ جیت گیا؟ ٹرمپ کی جیتنے کی سیلیبریشن کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جیو ٹرمپ کے خلاف کھڑا تھا، شریف خاندان اور وہ جو بائیڈن انتظامیہ اور جو بائیڈن کی جماعت کے ساتھ کھڑا تھا، تو اتنا ہی پاکستانیوں کے لیے کافی ہے۔ باقی دیکھیں، اب اس پہ بات کرتے ہیں کہ اس کا کتنا ایک اثر ہوگا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ امریکہ ایسا بھی ممکن نظر نہیں آتا کہ ٹرمپ، ابھی تو ویسے اس کو 2-3 ماہ لگیں گے عہدہ سنبھالتے ہوئے، کہ وہ فوری طور پہ کوئی ایسی چیز کرے کہ عمران خان کو یا تحریک انصاف کو اس کا فائدہ ہو، اور نہ ہی تحریک انصاف کو یہ چاہتی ہے کہ کوئی بہت بڑی کوئی جو ہے وہ ٹرمپ ان کی ڈیل کروا دیں گے یا کوئی بہت بڑا عمران خان کو فیور دے دیں گے۔ تحریک انصاف کا یا پاکستان کے لوگوں کا صرف اس حد تک مطالبہ ہے کہ امریکہ پاکستان کے اندر جو کھلواڑ کروا رہا تھا، جس جبر فسائیت کو سپورٹ کر رہا تھا، اس ننگی اور گندی سپورٹ کو بند کرے، جس طرح سے امریکہ نے پاکستان میں حکومت گروائی۔ کیونکہ دیکھیں، ہمیں بہت کہا جاتا ہے نہیں جی امریکہ نے حکومت نہیں گرائی عمران خان کی، یہ ہوا وہ ہوا۔ اگر عمران خان کی حکومت امریکہ نے نہیں گرائی تھی تو آپ سائفر پہ کر دیتے نا، تحقیقات کروا لیتے آپ سائفر پہ، کیوں نہیں آپ نے سائفر پہ تحقیقات ہونے دیں؟ اور پھر سائفر میں عمران خان جو کہتا رہا اس پہ آپ نے کیس بنایا کہ عمران خان جھوٹ بول رہا ہے، آپ نے ابو الاسناد محمد ذوالقرنین سے عمران خان کو سزا دلوائی، لیکن اب عمران خان اس سائفر کیس میں بری ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سائفر کے حوالے سے جو باتیں عمران خان کہہ رہا تھا وہ درست تھیں، اور اگر عمران خان نے جو باتیں کی تھیں وہ سائفر میں نہیں تھیں۔ عمران خان کہتا ہے کہ جی سائفر آیا اور سائفر میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہا گیا کہ اگر تم عمران خان کو نکال دو تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے، اگر تم نے عمران خان کو نہ نکالا تو ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ یہ تھا عمران خان کا کل کیس، اور عمران خان بار بار یہ کہتے رہے کہ امریکہ کیسے فیصلہ کر سکتا ہے کہ پاکستان میں کون حکمران ہوگا کون نہیں ہوگا، پاکستان کے لوگ فیصلہ کریں گے کہ پاکستان کے اندر حکمران کون ہوگا، جبکہ دوسری طرف کہا جاتا رہا کہ عمران خان جھوٹ بول رہا ہے۔ تو سادہ سی بات تھی کہ آپ نے وہ سائفر پبلک کرنا تھا اور بتانا تھا کہ دیکھیں اس سائفر میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پھر سائفر کے حوالے سے کبھی کہا جاتا تھا کہ جی وہ پہلے کہا جاتا رہا وہ ہے ہی نہیں، پھر کہا گیا ہے لیکن اس کا رنگ یہ ہے، پھر کہا گیا کہ جی سائفر کے اندر یہ باتیں نہیں لکھی ہوئی، پھر کہا گیا اس میں جعل سازی کی گئی، لیکن ایک بار بھی وہ سائفر نہ تو ٹرائل کورٹ میں پیش کیا گیا، نہ ہی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے رکھا گیا کہ اس سائفر کو نہ ہی سپریم کورٹ میں دکھایا گیا۔ وجہ کیا ہے جو سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب کی بیل گئی تھی؟ کیونکہ اگر وہ سائفر سامنے آ جاتا، یہ خود سامنے لے آتے، تو عمران خان کے موقف کی تصدیق ہو جاتی کہ بالکل امریکہ نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ عمران خان کو نکال دیں، عمران خان کو ہٹا دیں تو ہم آپ کو معاف کر دیں گے، ورنہ پاکستان کو معاف نہیں کریں گے۔ تو عمران خان کی یہ بات درست تھی، عمران خان کی بات بالکل یہ ٹھیک تھی کہ امریکہ نے ہی پاکستان میں یہ رجیم چینج کروایا۔ اور پھر ظاہر ہے دیکھیں امریکہ کو
یہ امریکہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان مضبوط ہو. امریکہ پاکستان کو کمزور دیکھنا چاہے گا, اور پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے اب کسی دشمن ملک کو پاکستان پر حملے کی ضرورت نہیں ہے. چوروں ڈاکوں لٹیروں کو آپ دنیا کے کسی ملک میں مسلط کر دیں تو وہ ملک اندرونی طور پہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے, وہاں سے اتنا برین ڈرین ہو جاتا ہے, وہاں سے قابل اور لائق لوگ چھوڑ جاتے ہیں, وہاں پہ اتنی بے روزگاری ہو جاتی ہے, وہاں پہ ایسی خانہ جنگی اور کیوس انتشار ہو جاتا ہے کہ وہ ملک اندرونی طور پہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ دشمن کو حملہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اس وقت آپ پاکستان کے اندر دیکھ لیں لوگوں کے سینٹیمنٹس کیا ہیں. ہر دوسرا پاکستانی پاکستان سے مایوس نظر آتا ہے, ہر دوسرا پاکستانی پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتا ہے, ہر دوسرے پاکستانی کو پاکستان کا مستقبل تاریک نظر آتا ہے. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے 8 فروری کو لوگوں نے مینڈیٹ کسی اور کو دیا, مسلط کسی اور کو کر دیا گیا. جن کو عوام, جن کی شکلیں, جن کا نام نہیں سننا چاہتے, ان کو پاکستان پر مسلط کر دیا گیا. پھر اسی لیے آپ دیکھیں لوگ ڈنکیاں لگا کے جا رہے ہیں, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, کروڑوں لوگ بے روزگار ہیں, مہنگائی بڑھ گئی ہے. جعلی فگرز کے ذریعے آپ مہنگائی کم دکھا دیں, آپ جعلی طریقے سے آپ چند لوگوں کو ایک ان کے ذریعے کھیل کے دکھا دیں کہ اسٹاک ایکسچینج ادھر پہنچ گئی ادھر پہنچ گئی. عام آدمی کو کیا ملا؟ لاہور کی آپ حالت دیکھیں, پنجاب کی حالت دیکھیں, جو اسموگ نے حالت کر دی ہے, لوگوں کے لیے سانس لینا جو ہے وہ زہر پینے کے مترادف ہو گیا ہے. ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہے لوگوں کی. ڈینگی آپ دیکھ لیں کہ اس نے کیا حشر کر دیا ہے. آپ لوگوں کے لیے علاج کرانا ممکن نہیں رہا. ہیلتھ کارڈ آپ نے بند کر دیا, لنگر خانے آپ نے بند کر دیے, پناہ گاہیں آپ نے بند کر دی, احساس پروگرام آپ نے بند کر دیا, چوری ڈکیتی لوٹ مار آپ نے بڑھا دی, اسٹریٹ کرائم آپ کے دور میں بڑھ گیا, کئی لوگ اپنی جانیں گنوا بیٹھے ہیں اسٹریٹ کرائم میں. تو پاکستانیوں کو کیا ملا؟ 2-2.5 سال سے آپ قانون سازیاں کر رہے ہیں عدلیہ کے خلاف, آپ اپنی چوری چکاری لوٹ مار کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. اور اگر سائفر جھوٹ تھا تو قاضی فائز عیسیٰ جیسا گھٹیا, مکروہ, نیچ, غلیظ, خبیث انسان پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں آیا بطور چیف جسٹس. تو اس گھٹیا آدمی کو بٹھا دیتے نا کمیشن, اس غلیظ آدمی کے ذریعے آپ کروا لیتے نا تحقیقات, اور وہ غلیظ آدمی یہ فیصلہ دے جاتا, وہ مکروہ آدمی یہ فیصلہ دے جاتا کہ سائفر میں عمران خان نے جھوٹ بولا ہے. قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے بھی آپ وہ سائفر نہیں ڈاک سکے. اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ سائفر کس حد تک حقیقت ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے بھی وہ یہ انہوں نے رسک نہیں لیا کہ اس کے سامنے وہ سائفر رکھ کے اور اسی سے فیصلہ کروا لیں کہ نہیں جی عمران خان نے سائفر کے حوالے سے جو باتیں کی تھی وہ غلط تھی. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو بائیڈن کی سب تک گود میں جا کے بیٹھ گئے تھے کہ آپ دیکھ لیں نون لیگ والوں کی ٹویٹس, احسن اقبال وغیرہ کی ٹویٹس دیکھ لیں, آپ یہ جو ٹرمپ کے خلاف ان کے ٹویٹس دیکھ لیں.